الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں لوگ کلاسز کے چکر میں بڑے لگے رہتے ہیں۔ آپ نے عموماً مشاہدہ کیا ہوگا، جو لوور کلاس کا شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مڈل کلاس میں آ جاؤں۔ جب وہ مڈل کلاس میں آتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے کہ میں کسی طور سے اپر کلاس میں پہنچ جاؤں، اور جیسے ہی وہ اپر کلاس میں پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے ایلیٹ کلاس میں، سپر ایلیٹ کلاس میں، پریویلیج کلاس میں داخل ہونا ہے۔ غرض کہ یہ کلاسز کے چکر کے اندر انسان الجھا ہی رہتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے زندگی میں کہ زندگی موت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اپر کلاس سے، پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، دھڑام سے کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا سیٹ بیک آتا ہے، پتہ چلا وہ آ کے بالکل لوور کلاس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی ساری کلاسز جو ہے وہ ان کی کلاس ہی مکمل طور پہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی ان کلاسز کو، جو کہ دنیاوی کلاسز ہیں، ان کو دوام نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک کلاس کے بارے میں بتلاتا ہوں، جو ایسی کلاس ہے صاحب جس کو منتخب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ اللہ کی پریویلیج کلاس ہے، اللہ کی ایلیٹ کلاس ہے، اور ایسی منتخب شدہ کلاس ہے صاحب کہ جس کو دوام ہے، یعنی اس کو زوال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ کلاس کیا ہے، ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے ذمہ کرم پر یہ عہد لیا ہے کہ حاجات پوری کرنے والوں کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم اس بات کو لے لیا ہے اور عہد کر لیا ہے کہ ان حاجات کو پورا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی نار میں، عذاب میں نہیں جھونکے گا، یعنی جہنم سے ان کو دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ یعنی پروٹوکول دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا جو لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوں گے، یعنی اس وقت جس وقت دیگر تمام لوگ حساب کتاب کے اندر مشغول ہوں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں ان کاموں کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کلاس عطا کی ہے کہ اہل محشر نفسی کے عالم میں ہوں گے، اہل محشر اپنی یوں سمجھ لیجئے خلاصی کے لیے جو پریشان ہوں گے کہ کسی طور سے ایک نیکی مل جائے اور ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے، ہمیں جو ہے وہ گیٹ پاس مل جائے جنت کا۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن ایک کلاس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خاص بنائی ہے، وہ صرف دنیا کے اندر کرتے یہ تھے کہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کسی کا پرابلم آ گیا، ایک فون کرنے کی ضرورت ہے، فون اٹھایا، فون کر دیا۔ کسی کو ضرورت پڑ گئی، کسی کو کسی کے ساتھ انگیج کروا دیا۔ یعنی آپ اگر اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے چاہنے والوں میں لوگوں کی حاجتیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، آپ صرف آگے بڑھتے ہیں، یعنی ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بروز محشر اس طرح نوازے گا کہ جہنم ان سے دور کر دے گا، نور کے ممبر ان کے لیے بچھا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا۔ سوچئے کتنی اونچی کلاس ہے ان لوگوں کی کہ جس وقت تمام لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا، سوال یہ کہ بھئی ہم تو کسی کی حاجت اگر پوری نہ کر پائیں، مثال کے طور پہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم کر نہیں پائیں گے، لیکن اس کے باوجود نیت کے اخلاص کے ساتھ ہم نکل جاتے ہیں، ان کا کیا؟ تو آئیے میں ان کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرے، خواہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے دو آزادیاں لکھتا ہے، ایک جہنم سے خلاصی اور دوسری نفاق سے۔ یعنی آپ کسی کے لیے نکلے لیکن آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، آپ نے کوشش کی نیت کے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ نیت المومنی خیر من عملہ،
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو قبول کرتا ہے، لیکن اس نیت کا ثمرہ، اس محنت کا ثمرہ، اس جد و جہد کا ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے آپ اس کی حاجت کو پورا کر پائے نہیں کر پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور آپ کے لیے 2 آزادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور یہ 2 آزادیاں مل جائیں صاحب تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ ایک جہنم سے آپ کو آزادی عطا کر دی، یعنی خلاصی عطا کر دی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفاق سے بھی آزاد کر دے گا۔ ایک اور بات آپ کو بتلا دوں، بڑی کمال بات ہے، میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوبصورت روایت ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکی والا پلڑا بھاری ہوا تو ٹھیک، ورنہ اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی آپ کسی کی حاجت روائی کیجئے، کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیے، اس کا مسئلہ حل کر دیجئے، جب آپ میزان پہ کھڑے ہوں گے نا، جس وقت اپنی نیکی اور بدی کے پلڑے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے نیکی کا پلڑا میرا بھاری ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر نیکی کا پلڑا بھاری نہ ہو تو یاد رکھیے گا شافع محشر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، یعنی فرماتے ہیں میں میزان پہ کھڑا ہوں گا، اس کا مطلب وہ کھڑے ہوں گے، یہ بات حق ہے اور انڈورس ہے۔ میرے سرکار آپ پر نظر کرم کیے ہوئے ہوں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ سرکار کا وعدہ ہے، میرے سرکار نے وعدہ کر دیا تو یہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، لہٰذا لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منتخب کردہ کلاس کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں جو اللہ کی پریویلیج کلاس ہے، اللہ کی ایلیٹ کلاس ہے، اللہ کی منتخب کردہ کلاس ہے، اللہ کی سپر ایلیٹ کلاس ہے، جن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے اور جن سے اچھا انشاءاللہ بروز محشر کوئی نہ ہوگا۔ آئیے صاحب اس دعا، اس امید کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔